بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا واقعہ۔ ہماری دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ غزوہ مستلق سے واپسی میں کوچ کا اعلان ہوتے ہی میں نے قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی، میرے گلے میں ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح واپس لشکر کی طرف مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر اوپر رکھا کرتے تھے، انہوں نے خیال کیا میں ہودج میں موجود ہوں۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں پتلی دبلی تھی، کم وزن تھی، میں کھاتی بھی بہت کم تھی، جسم پر موٹاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہودج ایک ڈولی نما چیز ہوتی ہے جو اونٹ پر نشست کی طرف بلند کی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں کافی تلاش کے بعد میرا ہار مجھے مل گیا اور لشکر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ جس جگہ تھی میں وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا کہ جب ان کو میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند نے آ لیا۔ کہتے ہیں کہ صفوان رضی اللہ عنہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا سامان رہ جائے یا گر جائے تو وہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس روز بھی لشکر سے پیچھے تھے۔ چنانچہ جب یہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صفوان سلمہ حیران زدہ تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی قریب کی اور کہا اماں سوار ہو جائیے۔ میں نے سوار ہوتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہ میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے بیٹھنے کے بعد انہوں نے اونٹ کو کھڑا کیا اور مہار پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا کہ عورت کون ہے جسے صفوان اپنے ساتھ لایا ہے؟ اس کے منافق ساتھی بول اٹھے یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہے۔ اب یہ لوگ باتیں بنانے لگے۔ جب قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا تو عبداللہ بن ابی اسلام دشمنی کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینے لگا۔ محترم ناظرین، بخاری لکھتے ہیں کہ جب منافقین اس بات کا تذکرہ کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر اس واقعے کی تائید کرتا اس واقعے کو شہرت ملے تاکہ اس واقعے کو شہرت ملے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک جا پہنچی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میرا ایسا خیال نہیں رکھ پا رہے تھے جیسا عموماً بیماری کے دنوں میں رکھتے تھے۔ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے پر مشرکین کے الزام تراشی پر سخت غم زدہ تھے۔ اس پریشانی اور غم کے سبب آپ اپنے گھر والوں سے اچھی طرح گھل مل نہیں پا رہے تھے۔ جب میری بیماری کم ہوئی تو مستہ رضی اللہ عنہا نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو میرے بارے میں پھیل رہی تھیں۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا، مجھے بخار پھر ہو گیا۔ گھر آئی تو بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتی رہی، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ تب میں نے پوچھا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ سے مل آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ اس خبر کے بارے میں اپنے والدین سے پوچھوں۔ جب میں گھر گئی میری والدہ مکان کے نچلے حصے میں تھیں جبکہ میرے والد مکان کے اوپر والے حصے میں تلاوت فرما رہے تھے۔ میری والدہ نے پوچھا کہ خیر سے آئی ہو؟ تو میں نے اپنی والدہ کو سارا قصہ سنا دیا
اور کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ تو اس پر میری ماں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، دنیا کا دستور ہے جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ اس پر میں نے کہا اللہ کی پناہ، لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا ابا جان کو بھی علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں انہیں بھی علم ہے۔ اب تو رنج کے مارے میرا برا حال ہو گیا، میرے رونے کی آواز والد تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا اسے کیا ہوا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اس رات میری والدہ، میرے والد، ہمارے ساتھ گھر کے دوسرے لوگ بھی تھے، اور ایسے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ جب سے یہ باتیں شروع ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوئی تھی۔ آپ نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ عائشہ جو باتیں مجھ تک پہنچی ہیں اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو، پاک ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری خود برات فرما دے گا۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے فرمایا کہ جو کچھ رسول اللہ نے کہا ہے اس پر جواب دیجیے۔ اس پر میرے والد نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کیا آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان سب الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا آپ اس پر یقین کریں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی۔ اس کے بعد میں اٹھی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ میرے لیے آیات نازل فرمائیں گے جن کی تلاوت کی جائے گی۔ میرا خیال تھا کہ اللہ اس کے بارے میں رسول اللہ کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے ان الزامات سے بری فرما دیں گے۔ ابھی میں اسی خیالات میں تھی کہ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار آنے لگے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب نبی پاک پر وحی آنے لگی تو آپ کے چہرے مبارک پر اثرات آنے لگتے تھے۔ یہ محسوس ہوتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو کپڑا اڑا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ پر وحی کے آثار دیکھے تو میں پرسکون تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں پاک ہوں، البتہ میرے والدین کے چہروں پر خوف کے آثار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ختم ہوئے تو اس وقت آپ ہنس رہے تھے اور آپ کے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا اور 2 قطرے موتیوں کی طرح نظر آتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائی جن کا ترجمہ یہ ہے جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے، اے مسلمانوں وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے بہتر ہی بہتر ہے۔ اس میں سے ہر شخص نے جتنا کہا اسے اتنا ہی اس کے مطابق گناہ ہوا، اور جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا یعنی عبداللہ بن ابی، اسے سب سے سخت سزا ملے گی۔